جنگ آزادی پارٹ 2۔ تو ڈاکٹر ولیم جو ہندوستان کے بہت بڑے سیاست دانوں میں سے تھا، اس نے وائس رائے کو برطانیہ کی جو رپورٹ بھیجی تھی، اس کا خلاصہ یہی ہے: جب تک مسلمان ہندوستان کے اندر زندہ ہے، جب تک جذب جہاد میں موجود ہے، تب تک ہم ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اس لیے جذب جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور جذب جہاد سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے ہندوستان کے علماء کو ختم کر دیا جائے اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے۔ 1861 میں ہندوستان میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے انگریزوں نے جلائے۔ اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ انگریز مورخ مسٹر تھامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے، 1864 سے لے کر 1867 تک انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سالہ ہندوستان کی تاریخ کے بڑے الگناک سال ہے۔ ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو پھانسی کی تختے پر لٹکا دیا۔ تھامسن کہتا ہے، دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس درخت پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی تھی۔ تھامسن کہتا ہے، علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ تھامسن کہتا ہے، علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ تھامسن کہتا ہے، علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا گیا۔ تھامسن کہتا ہے، لاہور کے شاہی مسجد میں جس کے سامنے انگریزوں نے پھانسی کا پھندا لٹکایا تھا، اور ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ تھامسن کہتا ہے، لاہور کے دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا۔ تھامسن کہتا ہے، میں اپنے دہلی کے خیمے میں گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مردہ کی بدبو ہے۔ میں اپنے خیمے کے پیچھے چلا گیا اور دیکھتا ہوں آگ کے انگارے دہک رہے ہیں، اور انگاروں کے اوپر 40 علماء کو کپڑے اتار کر ان علماء کو ان انگاروں پر ڈالا گیا۔ وہ کہتا ہے، میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو لایا اور میرے سامنے ان علماء کے کپڑے اتارے گئے۔ انگریز نے کہا، مولویوں، جس طرح ان 40 علماء کو آگ پر پکا دیا گیا، تمہیں بھی پکا دیا جائے گا۔ ایک آدمی تم میں سے صرف یہ کہہ دے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تھامسن کہتا ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے دیکھا کہ کوئی عالم ایسا نہیں، سارے کے سارے علماء آگ پر پک گئے، دوسرے علماء بھی آگ پر پک گئے، کوئی عالم بھی ایسا نہیں تھا جس نے انگریز کے سامنے اپنی گردن جھکائی ہو۔ میرے دوست، ہندوستان کی قربانی، ہندوستان کی آزادی میں علماء کی قربانی کو کیوں تذکرہ نہیں کیا جاتا؟ کیا یہ آزادی قربانی کی کیوں ضائع سمجھا جا رہا ہے؟ اور یہ کیوں شہید ہوئے؟ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ علماء کی قربانی کیا دخل نہیں؟ بہت بڑا دخل ہے۔ اصل قربانیاں ان کی ہیں۔ احمد اللہ شاہ مدارسی کی تاریخ نہیں پڑھی، جس کو انگریز نے ہتکڑیاں پہنا کر گورے کے سامنے جب پیش کیا، وہ گورا افسر اڑ کر رونے لگا۔ اس نے کہا، شاہ صاحب، آپ میرے استاد ہیں، میں نے تو مدارس میں آپ سے عربی کتابیں پڑھی ہیں۔ صاحب، لوگوں کا حکم ہے، آپ صرف وارنٹ پر ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا، ابھی چھوڑ دوں گا۔ مولانا احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی کہ میرے شاگرد اور انگریز، میں جان کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ میرے دوست، 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کا حکم ہوا۔ مولانا یحییٰ علی صاحب کی داڑھی کے بال کاٹے گئے۔ جب پھانسی کا حکم ہوا، ان کو امبالہ کی جیل سے لاہور لایا گیا، اور لاہور کے جیل میں کس حال میں لایا گیا! ہائے ہائے! مولانا تھانسی رحمۃ اللہ علیہ کالا پانی کی تاریخ میں لکھتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں، اور جسم پر جوڑا نہ لباس، اور کمر پر لوہے کی سلاخیں، جب کوٹ لپیٹ کر جیل میں امبالہ سے لاہور پیدل لایا گیا، وہ کوٹ لپٹ جیل میں داخل ہوئے۔ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے کہا
کہ یہ ملا ایسے باز نہیں آئیں گے، ان کو ایک لوہے کی پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ مولانا تھانوی سے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم تینوں علماء کے لیے انگریز نے لوہے کے پنجرے بنائے، ہمارے ہاتھوں سے لہو بہتا تھا، ہمارے پیروں سے لہو بہتا تھا، ہمیں لوہے کے پنجروں میں ڈالا گیا۔ اس لوہے کی پنجروں میں جو 14 سلاخیں لگائی گئی، ہم ٹیک نہیں لگا سکتے تھے، ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے، ہم ان پنجروں خانے میں ہم کو رکھا گیا، اور اس کے بعد انہی پنجروں کو مال گاڑی کے ڈبے میں ڈالا گیا اور کہا گیا ملتان کے ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دی جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں مال گاڑی کے ڈبے میں ڈال کر وہ ڈبہ ملتان بھیجا گیا، 3 مہینے میں وہ ڈبہ لاہور سے ملتان پہنچا ہے، کہیں مہینہ ٹھہرتا، کہیں 10 دن ٹھہرتا۔ لو کا وقت ہے، گرمی کا سما ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ملتان کے اسٹیشن سے ڈسٹرکٹ جیل تک لایا گیا، اور ہمیں شام تک بتایا گیا کہ صبح کو پھانسی ہوگی۔ ہم نے رات بڑی خوشی منائی، صبح کو وقت گورا ہمارے کمرے میں آیا، اس نے کہا مولویوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم خوشیاں مناتے ہو؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بڑی عجیب بات فرمایا ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں، ہم بڑے گنہگار لوگ ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ بستر پر موت آئے گی، شاید ہمارے گناہوں کی بخشش ہو سکے یا نہ ہو سکے، اب تو شہادت کی موت ہوگی، ادھر تم پھانسی دو گے، ادھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ ہائے ہائے، انگریز گورے نے کہا مولویوں جس موت سے تم خوش ہوتے ہو وہ موت بھی تمہیں نہیں دی جا سکتی۔ اس نے کہا تمہیں 14 سال کے لیے کالا پانی کی سزا دی جائے گی۔ مولانا تھانوی سے رحمۃ اللہ علیہ نے کالے پانی کے بارے میں ایک عجیب شعر لکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں جب پھانسی کا حکم بدل گیا تو بے ساختہ میری زبان پر آیا، مستحی کے دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحی کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کس سے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ عجیب ان کی داستان ہے، عجیب قصے ہیں جو آپ دوسرے آڈیو کے اندر انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم ان علماء کے نقش قدم پر چلنے کی اور ہندوستان کو صحیح معنی میں آزاد کرانے کی